اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر واستدل له أيضا طبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر إلى آخر العبارة۔ ہماری گفتگو ہے شروط متعاقدین کے حوالے سے کہ بائع و مشتری کے اندر کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے کہا کہ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مالک ہونی چاہیے یا مالک کی طرف سے اذن ہونی چاہیے یا شاری کی طرف سے اذن ہونی چاہیے۔ اسی بات کے اوپر فرع کرتے ہوئے کہا اگر یہ شرائط اگر ضروری ہے بے کے اندر تو بے فضولی کیا ہے درست نہیں ہے۔ فضولی اگر بے کریں تو اب یہ ضروری کیا ہے فضولی کا بے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ مالک ہے نہ معزون من المالک ہے نہ یہاں پر معزون من الشاری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا فضولی کے جو بہت سارے ابتدا میں ہم نے شقیں بیان کی، پھر اس میں سے اس کی 3 قسمیں بیان کیا تھا۔ ان قسموں میں سے جو سب سے پہلی قسم یہی ہے کہ فضولی بے کرے للمالک کے لیے اور مالک کی طرف سے کوئی نہی نہ ہو، مالک نے بھی اس کو روکا نہیں ہے۔ تو پھر اس صورت میں جو ہے نا یہ اس قسم کی بے درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو مشہور علماء نے کہا اس قسم کے بے کیا ہے درست ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے مال پہ اس طرح کے معاملہ کرے بعد میں اگر مالک راضی ہو جائے اجازت دے دیں تو یہ معاملہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر مشہور علماء دلیل پیش کر رہے ہیں، اپنی ادلہ پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے تقریباً جو ہے نا روایات کے حوالے سے ہم نے عروہ بارقی کی روایت کو سب سے پہلا مصنف نے ذکر کیا تھا، مشہور علماء نے ذکر کیا تھا، وہ پورا جو ہے نا ڈیٹیل ہم نے بیان کیا۔ پھر آخر میں مصنف نے کیا کہا، عروہ بارقی کی روایت کے حوالے سے کہا کہ یہ روایت بے فضولی کی اس قسم کے بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی ہے، یہ خارج از کیا ہے فضولی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قصہ یہ واقعہ جو عروہ بارقی کے ساتھ ہوا ہے یہ عام معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر خود عروہ کو پیغمبر کے رضایت قلبی کا پتہ تھا، جب پتہ تھا تو پھر اس صورت میں یہ عام معاملہ ہے، یہ فضولی والا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت یہ قصہ بے فضولی کی صحت پر دلالت نہیں کرتا۔ آج جو ہے نا روایات میں سے دوسری روایت ہے جو کیا ہے بے فضولی کی صحت پر مشہور علماء پیش کرتے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے نا شیخ طوسی نے اسناد کے ساتھ یعنی مکمل جو سند روایت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آخر میں جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد بن قیس، ٹھیک ہے، اس کو صحیحہ محمد بن قیس کہا جاتا ہے۔ تو شیخ طوسی نے نقل کیا ہے اور سلسلہ روایت امام جعفر صادق تک ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد بن قیس نے کیا کیا ہے اخذ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روایت کیا ہے ہم اس کو یعنی پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے۔ تو روایت یہ ہے کہ یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاوت کی، کسی کے بارے میں فیصلہ سنایا، کس حوالے سے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کی ایک کنیز تھی، ٹھیک ہے، تو وہ خود غائب تھا، مثلا کسی سفر میں تھا، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان اس کے لیے ایک مرد ہے یا مثلا ایک آدمی ہے، اس کی ایک کنیز ہے اور اس کا ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، کنیز ہے لیکن بچہ اسی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کوئی اور کسی اور طرح سے اس کا ایک بچہ ہے، تو وہ شخص خود سفر میں گیا ہے، ٹھیک ہے، سفر میں ہو یا جو بھی ہو وہ گھر پہ نہیں تھا، اس کے بیٹے نے اس کنیز کو بے کر دیا، کسی کو بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ بے کرنے کے بعد جس سے اس نے بے کیا تھا اس کے ساتھ اس کنیز کا کوئی بچہ ہوا، مثلا کوئی اور بچہ پیدا ہوا، تو یہ معاملہ کیا ہے فضولی ہے ایک جہت سے، کیونکہ کنیز کسی اور کا تھا، اس مالک سے پوچھے بغیر اس کے بیٹے نے بے کر دیا اور اسی کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا ان کے ساتھ ایک بچہ ہوا۔ اب وہ آ جاتا ہے، اس کا باپ یعنی مالک اصلی آ جاتا ہے، آنے کے بعد کیا کیا، اس کو یہ حالت کا پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جا کے جو ہے نا اس یعنی بندے سے مشتری سے
یعنی اس کے بیٹے سے جس نے خریدا تھا اس کے ضامن جا کے وہ کیا کرتا ہے، خصم کا مطلب یعنی مد مقابل کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا تلخ کلامی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے، یہ کنیز میری تھی اور میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھے بغیر آپ سے بے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کے سامنے جا کے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خصم ہوتا ہے، میرے اذن کے بغیر بے کیا ہے۔ اب اس طرح کے ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المومنین کا دور تھا، امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور واقعہ سارا بیان کیا کہ میں سفر پہ تھا، میری کنیز گھر پہ تھی اور میرے بیٹے نے میرے اذن کے بغیر اس کو بے کیا ہے اور کافی عرصے ان کے ساتھ رہی ہے اور اب ان کے ساتھ بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فیصلہ سنایا، اس سے کہا کہ آپ اپنے اس بندے سے جس نے آپ کے کنیز کو لیا ہے اس سے آپ بچے کو اور کنیز کو دونوں آپ اٹھا لیں، آپ لے آئیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس بندے نے جا کے ایسا ہی کیا، ٹھیک ہے۔ تو جس سے اس نے لیا ہے وہ تو مشتری ہے، جس نے خریدا تھا وہ پریشان ہو گیا، وہ بھی جو ہے نا آ کے جو ہے نا امیر المومنین کے سامنے اس نے قسم اٹھائی اور جو ہے نا منت سماجت کی کہ میرے ساتھ ایسا میں نے ان کے بیٹے سے خریدا تھا، دھوکہ ہوا، میرے لیے نقصان ہوا، اس طرح کی جو ہے نا منت سماجت کی۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا کہا اس مشتری کو، آپ جا کے اس بندے کے بیٹے کو اٹھا لیں جس نے آپ کو یہ کنیز بے کیا تھا، آپ خود اس کے بیٹے کو اٹھا لیں، اس کو قبضہ کریں، تاکہ آپ اس کے بیٹے کو قبضہ کریں گے تو ممکن ہے وہ آپ کو جو ہے نا کنیز اور بچہ دوبارہ واپس کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قصہ ہو گیا۔ پھر کیا کیا، وہ جو مشتری آ کے اس کے بیٹے کو اٹھا لیا تو کیا ہوا، وہ جو اصل مالک تھا وہ آ کے کہتے ہیں کہ اس کو بھائی میرا بیٹا مجھے دے دو۔ کس نے کہا، مالک اصلی نے مشتری سے کہا بھائی آپ میرا بیٹا مجھے دے دو۔ تو مشتری کہتے ہیں جب تک تو کنیز اور بیٹے کو مجھے واپس نہیں کریں گے تب تک میں اس کو نہیں دوں گا۔ وہ بیچارہ مالک اصلی کوئی چارہ نہیں ہوا، اس نے کہا میں میرے بیٹے نے جس طرح سے معاملہ کیا تھا میں اس کا اجازت دیتا ہوں۔ پھر اس نے اجازت دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ معاملہ صحیح ہے۔ تو اس پر بے فضولی کی صحت کے اوپر انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو مالک اصلی نے اجازت دیا ہے اس نے دوبارہ عقد سرے سے مثلا میں آپ کو بے کرتا ہوں یہ کنیز اور آپ مجھے میرا بیٹا واپس کریں، دوبارہ عقد بے وغیرہ نہیں ہوا ہے، بس جو پہلے اس کے بیٹے اور اس مشتری کے درمیان معاملہ ہوا تھا بس اسی کا اجازت دیا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ بے فضولی درست ہے، کیوں، اس لیے کہ مالک سے پوچھے بغیر اس کے بیٹے نے معاملہ کیا تھا، بعد میں مالک نے اجازت دیا تو دوبارہ اثرنو معاملہ نہیں کیا، بس جو پہلے معاملہ ہوا تھا بس میں اسی کا اجازت دیتا ہوں، بھائی اسی کا نام بے فضولی ہے۔ تو یہ روایت محمد بن نقیس کی یہ روایت جس میں امیر المومنین نے ایک قصہ آپ کے سامنے ایک قضیہ آیا اور آپ نے اس طرح سے ان کا فیصلہ سنایا، تو یہ بے فضولی کی صحت پر کیا ہے، بہترین دلیل ہے۔ مالک سے پوچھے بغیر مالک کی کنیز کے اوپر کسی نے بے کیا، بعد میں مالک نے آ کے جو ہے نا اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا تو مولا نے کہا یہ معاملہ درست ہے، تو یہ بہترین بے فضولی کی صحت پر کیا ہے، دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ اگرچہ مصنف فرماتے ہیں دیکھو اس کے اوپر بہت سارے اشکالات ہیں، یعنی یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بنتی، کیوں، اس لیے مصنف فرماتے ہیں بہت سارے اشکالات انہوں نے ذکر کیا ہے شروحات میں فقط ایک کی طرف اشارہ کروں گا اور مطلوب بھی نہیں ہے وہ سارے، اصل ہماری بحث میں اس روایت سے اصل ہم نے بے فضولی کی صحت کے اوپر کس طرح سے استدلال کیا اور بعد میں رد کس طرح سے کیا اور مصنف کا نظریہ کیا ہے، بس یہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، باقی اتنی زیادہ لمبی اور گہرا مطلب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے توہمات اور اشکالات ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے، یہ فضولی نہیں ہے، کیوں، مصنف فرماتے ہیں دیکھو اس کے اندر یہ احتمال ہے اس کے بعد جو ہے نا باپ آ کے بعد میں ایسے ہی شور کیا ہے اس نے، ورنہ خود نے گھر سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنا وکیل بنا کے گیا تھا، وکیل بنا کے وہ بندہ گھر سے چلا گیا تھا، مالک اصلی یعنی کنیز کا مالک خود گھر سے چلا گیا تھا، جاتے وقت اس نے اپنے بیٹے کو وکیل بنایا تھا، تو جب وہ چلا جاتا ہے وکیل کوئی معاملہ کرتا ہے تو فضولی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جب آپ مثلا کہیں پر جاتا ہے تو آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میرے گھر کا یہ سارا کام آپ کریں، تو جو وہ کرتا ہے وہ فضولی نہیں ہوتا ہے، وہ اصلی معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مالک آ کے بعد میں جو ہے نا ابھی وہ بیان کریں گے اس سے اس لیے لڑائی جھگڑا کیا تاکہ اسے مزید پیسہ بٹورنے کے لیے یا اضافی پیسہ لینے کے لیے ایسا کیا ہے، ورنہ اصل کوئی فضولی نہیں ہے، اس نے اپنے بیٹے کو وکیل بنا کے گیا تھا، اس نے معاملہ کیا ہے، یہ عام معاملہ ہے، یہ پہلا اشکال ہے، ٹھیک ہے۔
مصنف فرماتے ہیں چلو ہم ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اشکالات جو ہے نا یہ چلو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا وکیل کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اپنے باپ سے اجازت کے بغیر معاملہ کیا، چلو ہم اس کو فضولی کی صحت کے اوپر دلیل مان لیتے ہیں۔ پھر بھی یہاں پر جو ہے نا یہ بے فضولی کی صحت پہ دلیل نہیں بنتی ہے۔ اس میں ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے، دیکھو بے فضولی میں تمام علماء کا اجماع ہے ایک نقطے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بے فضولی مالک اجازت دیں گے تو صحیح ہوتا ہے۔ اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ مالک کی اجازت آنے سے پہلے مالک نے خود اس بے کو رد نہ کیا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی کے مال کے اوپر معاملہ ہوا اور معاملہ ہونے کے بعد جب اس کو اطلاع دیتے ہیں تو وہ فوراً وہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے اور معاملے کو کہتے ہیں کہ درست ہے، تو یہ درست ہے، یہ اجازت صحیح ہے۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، مالک پہلے آ کے اس کو جب پتہ چلتے ہی اس نے کہا، غصے میں آ کے کہا کہ میں اس معاملے کو رد کرتا ہوں، میں قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ رد کرنے کے بعد اگر 1000 دفعہ بعد میں اگر وہ راضی ہو جائے تو اس کی رضامندی کا کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس کی اصطلاح میں اجازت بعد از رد کے بعد مالک کی طرف سے جو اجازت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا مصنف فرماتے ہیں ہمارے معنی میں اس روایت کے اندر چلو باقی جتنے بھی اشکالات ہیں ہم اس کو مان لیتے ہیں، وہ کوئی اشکال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا اس نے کہا بیٹا وکیل بنا کے گیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی وکیل نہیں ہے، اس نے فضولتاً ہی معاملہ کیا ہے، چلو مان بھی لیں۔ پھر بھی اس روایت کے اندر جو مالک نے بعد میں اجازت دیا ہے وہ رد کے بعد دیا ہے۔ جو اجازت رد کے بعد آتا ہے تمام علماء اس بات پہ اجماع ہے اس اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے نا جب اجازت بعد از رد آ جائیں تو پھر اس صورت میں یہ جو ہے نا فضولی درست نہیں ہے اور اس قسم کی روایت بے فضولی کی صحت پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرا کہتے ہیں ہمارے معنی میں اجازت بعد از رد کیسے ہوا؟ تو تقریباً یہاں پر جو ہے نا بہت سارے قرینہ ذکر کیا انہوں نے۔ دیکھو مالک نے آتے ہی جو ہے نا مالک اصلی نے گھر میں آتے ہی اس کو پتہ چلا کہ اس کی کنیز کا معاملہ ہو چکا ہے تو وہ سیدھا جا کے اس مالک کے ساتھ لڑنا اور جو ہے نا لڑائی شروع ہو گئی۔ تو یہ لڑائی یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ خصم کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ راضی نہیں تھا، ڈائریکٹ جا کے اس نے معاملے کو رد کیا تھا۔ کس کی اجازت سے کیا ہے؟ یہ میں راضی نہیں ہوں، مجھے واپس کریں۔ یہ جو لفظ خصم اور جو کیا ہے تلخ کلامی ہوئی ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ مالک نے معاملے کو پہلے رد کیا تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے مالک نے پہلے کیا تھا؟ رد کیا تھا۔ ایک دوسرا تقریباً یہاں پر ایک اور لفظ ہے، یہاں پر جو ہے نا ہاں جب وہ آ کے جو ہے نا یہ جو مالک اصلی آ کے ڈائریکٹ جا کے کس کو کہا؟ مولا کو کہا کہ میرے جو ہے نا کنیز اور بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو مولا نے جو ہے نا ڈائریکٹ جا کے لفظ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا اطلاق، ڈائریکٹ جا کے کہا کہ آپ سیدھا جاؤ اور اپنی کنیز اور بچے کو اٹھا لیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا بھائی، تفصیل نہیں پوچھا، ایسا آپ کے معاملے کیا ہے، کنیز اور بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، اگر آپ راضی ہے تو ٹھیک ہو گیا، اگر آپ راضی نہیں ہے اس بے کے اوپر تو پھر آپ جا کے جو ہے نا اس معاملے کو رد کریں۔ اس طرح نہیں کہا، تفصیل وغیرہ کچھ نہیں پوچھا، بلکہ سیدھا آ کے مولا نے کہا کہ آپ سیدھا جا کے وہاں سے اٹھا لیں۔ بھائی وہاں سے اٹھانا، بچے کو لے آنا، بندہ راضی نہیں ہے، اپنا مال واپس لانا چاہتے ہیں، رد کیا ہے تبھی تو وہ اپنے مال کو اٹھاتے ہیں نا۔ اگر وہ راضی ہوتا، معاملے کے اوپر رد نہ کرتا تو ادھر ہی چھوڑ دیتا نا، لیکن سیدھا مولا نے جا کے مطلقہ کہا ڈائریکٹ جا کے اٹھا لے، تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ راضی نہیں تھا، معاملے کو رد کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے، اسی وجہ سے وہ ڈائریکٹ جا کے اپنے بچے کو اور کنیز کو اٹھا لیا۔ یہ دو۔ تیسرا نقطہ یہاں پر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، کیا ہے وہ جو مشتری، یہ مشتری کے حوالے سے مشتری نے مناشدہ کا مطلب کیا ہے؟ قسم کے ذریعے سے کسی چیز کا طلب کرنا۔ تو وہ مشتری آ کے جو ہے نا، مشتری کب آیا؟ مالک اصلی آ کے اس مشتری کے ہاں سے کنیز اور بچے کو اٹھا لیا، وہ آ کے مولا کے سامنے جو ہے نا قسم اٹھا کے منت سماجت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں دیکھو مالک اصلی نے معاملے کو رد کیا، اپنی چیزیں واپس لے لیا، تبھی تو مشتری کو خسارہ ہوا اور وہ آ کے یہاں پر کیا کرتا ہے؟ منت و سماجت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحاح کا مطلب کیا ہے؟ ضد کرنا۔ مولا کے سامنے آ کے بالکل اس نے ضد کی کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں، میرے ساتھ نقصان ہوا ہے، میرے بچے کو لے گیا ہے فلان۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہاں پر یہ لفظ ہمیں اشارہ ملتا ہے بھائی یہاں پر اس نے معاملے کو رد کیا تھا، ورنہ اگر معاملے کو رد نہ کرتا، کنیز اور بچہ دونوں مشتری کا ہوتا تو مولا کے سامنے آ کے اتنے منت سماجت قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ بھی عبارات کے اندر ذکر ہے، اس کو ہم یہاں پر جو ہے نا عبارت کے اندر پڑھ لیتے ہیں ورنہ پورا اس سے خلاصے میں چلا جائے۔ یہاں پر مصنف بیان کرتے ہیں وَاسْتُدِلَّ لَهُ أَيْضًا، ٹھیک ہے، لِصِّحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِ، بے فضولی کی یہ جو پہلی قسم جو ہم نے بیان کیا ہمارے مورد بحث اسی میں ہے، اس کو بار بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا قسم ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مالک کے لیے معاملہ کریں اور مالک کی طرف سے رد نہ ہو۔ تو اس قسم کے بے کی صحت کے اوپر ایضاً جس طرح ہم نے عروہ بارقی کی روایت کے ذریعے سے استدلال کیا تھا، اسی طرح استدلال کیا گیا ہے تبعاً للشہید فی الدروس، شہید اول نے کتاب دروس میں بے فضولی کی صحت کے اوپر جو ہے نا استدلال کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی مطابعات میں اس کی صحت کے اوپر کیا کیا ہے، استدلال کیا گیا ہے کس چیز کے ذریعے سے، بصحیحۃ محمد بن قیس، اصل میں واستدل ایضاً بریکٹ چھوڑو بصحیحۃ محمد بن قیس، روایت صحیحہ ہے اور نقل کرنے والا محمد بن قیس ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قال، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قضا امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے قضاوت کی، فیصلہ کیا، فی ولیدۃ، کسی کنیز کے بارے میں، باعہا کی ضمیر کنیز، اس کنیز کو بے کیا تھا، بیچ دیا تھا، ابن سیدہا، ٹھیک ہے، اس کنیز کے مالک کے بیٹے نے، یعنی اس کے آقا کے بیٹے نے اس کنیز کو بے کیا تھا، وہ ابوہ غائب، در حال کہ اس کا باپ گھر پہ نہیں تھا، فاستولدہا الذی اشتراہا، جس نے اس کو خریدا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، حمل ہوا، ٹھیک ہے، حمل ہوا، فولدت منہ، اور ان سے کیا ہوا، بچہ ہوا، جس نے اس کو خریدا تھا ان سے بچہ ہوا، فجاء سیدہا، پھر اس کے بعد اس کا جو اصل آقا ہے وہ آ گیا، فخاصم سیدہا الآخر، وہ مالک آ کر، سید آخر سے مراد جس نے خریدا تھا وہ بھی سید ہو گئے نا اب، کیونکہ وہ بھی اس کا مولا ہو گیا، تو وہ جو پہلا والے مالک آ کے اس مشتری جو کہ سید آخر سے انہوں نے تعبیر کیا ان کے ساتھ یعنی تلخ کلامی کی، یعنی ان کے ساتھ خصم ہوا، بحث و مباحثہ ہوا ان کے درمیان، فقالا، اور اس مالک اصلی نے یعنی پہلے والے جو آقا نے کہا، ولیدتی، یہ کنیز میری ہے، باعہا ابنی، میرے بیٹے نے اس کو بے کیا ہے، بغیر اذن، میرے اذن کے بغیر۔ اب یہ اس طرح کے بحث و مباحثہ ہوا، خلاصہ کیا ہوا باقی ڈیٹیل ذکر نہیں کیا ہے، خلاصہ یہی ہوا ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہوا اور امیر المومنین کے خدمت میں آ گئے۔ فقال علیہ السلام، وہ سارا قصہ امام کو سنایا، امام علیہ السلام نے کہا، الحکم ان یاخذ ولیدتہ و ابنہا، حکم یہی ہے کہ اس مالک اصلی کو کہا کہ آپ جائیں اور اپنے کنیز کو اٹھا لیں، وہ ابنہا، اور اپنے بیٹے کو بھی اٹھا لیں، ٹھیک ہے، وہ ابنہا اپنے نہیں، اس کنیز کے بیٹے کو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیٹا جو ہے نا وہ جو مشترک ہے اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، جا کے آپ اس کنیز کو اس کے بیٹے کے ساتھ اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ جب اس نے یہ جا کے یہ کام کیا، اس نے غلام کو بھی اٹھایا، کنیز کو بھی اٹھایا اور بچے کو بھی اٹھایا، فناشدہ الذی اشتراہا، جس نے خریدا تھا یہ دونوں، وہ آ کے مولا کے سامنے قسم اٹھائی، منت سماجت کی، فقال لہو، اور جو ہے نا مولا نے اس سے کہا، جب اس نے آ کے منت سماجت کی، اس طرح کے بحث و مباحثہ کیا مولا کے ساتھ کہ مجھے نقصان ہوا ہے، میرا بیٹا اور کنیز دونوں لے گئے ہیں، اس طرح کی منت سماجت کی، تو فقال الامام لہو، مثلا اشتراہا، مثلا اس شخص کے لیے جس نے اس کو خریدا تھا، اس سے کہا، خذ ابنہ، آپ جا کے اس مولا کے بیٹے کو اٹھا لیں، کون سا بیٹا، الذی باعکل ولیدہ، جس نے تمہیں کنیز کو بھیجا تھا، جس نے تمہیں کنیز بے کیا تھا، آپ اسی بیٹے کو اٹھا لیں، باعکل ولیدہ، ہاں، جس نے تمہیں اس کنیز کو بے کیا تھا، حتی ینفذ البیع لک، حتیٰ کہ بے تمہارے حق میں نافذ ہو جائے، حتیٰ کہ بے نافذ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی جا کے ایسا کیا، اس کے بیٹے کو جو ہے جا کے اس نے قبضہ کیا، اٹھا لیا، فلما رآہ ابوہ، جب اس کے باپ نے یعنی بیٹے کے باپ نے، مالک اصلی نے جب ایسا واقعہ دیکھا، بھائی وہ جو مشتری آ کے اس کا اپنا بیٹا اٹھا لیا ہے، فلما رآہ، جب اس نے دیکھا، ابوہ یعنی ابو سے مراد ابن کے باپ نے، اس بیٹے کے باپ نے جب دیکھا ایسا قصہ ہو گیا ہے، تو کیا ہوا، قال لہو، قال یعنی قال کا فاعل ہے مالک اصلی،
اس نے کہا لہو، وہ اس مشتری سے کہا ارسل ابنی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کو مجھے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ قال، مشتری نے کیا کہا؟ لا واللہ، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، میں اس بیٹے کو، آپ کے بیٹے کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تو میرا بیٹا واپس نہ کرے۔ اس کا بیٹا کون سا تھا؟ وہ جو کنیز کے ذات بچہ پیدا ہوا ہے وہ اسی کا ہے۔ تو جب تک تو میرا بیٹا نہیں چھوڑیں گا میں تمہارے اس بیٹے کو یا اس بچے کو نہیں چھوڑوں گا۔ پس فلما رأى ذلك سید الولیدہ، سید الولیدہ سے مراد یعنی اس کا مولا، اس کا پہلا والا مولا، جب اس نے یہ حالت دیکھی، یہ جو مجھے میرے بیٹے کو نہیں چھوڑتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ آخر تنگ آ کر اجاز بیع ابنہ، اپنے بیٹے نے جو معاملہ کیا تھا اس کا اجازت دیا۔ الی آخر الحدیث، یہ ہے اصل جو ہے نا حدیث کا متن۔ اب اس سے ہم نے خود جو ہے یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا بھائی، انہوں نے صرف روایت کو پیش کیا ہے، لیکن اس روایت کے اندر سے آپ نے خود استنباط کرنا ہے، کیونکہ بے فضولی کسے کہتے ہیں، کس طرح سے ہے، وہ ہمارے ذہن میں ہے، تو ہم نے خود استدلال کرنا ہے۔ دیکھو بھائی، اصل مولا ہے وہ موجود نہیں تھا، اس کے کنیز اس کا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اجازت کے بغیر اس کے بیٹے نے معاملہ کیا، معاملہ کرنے کے بعد جب اس کو پتہ چلنے کے بعد بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ اس نے آخر اسی بے کا اجازت دیا۔ اصل نقطہ یہ ہے، دیکھو وہ اس نے اجازت دیا ہے، وہ جب راضی ہوا تنگ آنے کے بعد اس نے دوبارہ مثلاً بیعت و اشتریتو نہیں کہا، دوبارہ بے نہیں ہوا ہے، بے وہی ہے جو پہلے بیٹے نے اس مشتری کے ساتھ کیا تھا، بے وہی ہے، لیکن صرف اس نے کیا دیا؟ اجازت دیا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے مال پر اس سے پوچھے بغیر معاملہ کرے، بعد میں مالک راضی ہو جائیں تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یہی تو بے فضولی کی صحت کے اوپر بہترین دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ قال فی الدروس، یہاں سے جو ہے نا اصل روایت کے بارے میں توضیح کرتے ہیں۔ دروس میں شہید اول نے کہا ہے وفیہا، اس صحیحہ میں دلالت علی صحت الفضولی، فضولی کی صحت کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ روایت دلالت کرتی ہے۔ وان الاجازت کاشفۃ، لیکن اگر اجازہ مالک کاشفہ مانے تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ جو ادلہ صحت ختم ہو جائیں تو وہاں پر بیان کریں گے تو واضح ہوگا، یعنی اجازہ کاشفہ کی بنا پر یہ روایت کیا ہے؟ بے فضولی کی صحت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ شہید اول نے بھی جو ہے نا یعنی اشارہ دیا کہ اس روایت کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مالک کے اجازے کو کاشفہ مانیں، ٹھیک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ولا یرد علیہ شیء، اس علیہ سے مراد علی صحیحہ، اس صحیحہ کے اوپر، اس صحیحہ محمد بن قیس کے اوپر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا ہے، مما، ان اشکالات میں سے جو یوہن الاستدلال بہا، وہ اشکالات جو اس روایت کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت پر استدلال کرنے کو کمزور کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے اس صحیحہ کے ذریعے سے آپ بے فضولی کی صحت پر استدلال نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ بہت سارے اشکالات آتے ہیں اس کے اوپر، یعنی اس روایت کے اوپر بہت سارے اشکالات ہیں، وہ یہ اشکالات یہ دلالت کرتے ہیں کہ فضولی کی صحت پر یہ دلیل نہیں بنتی ہے۔ ان میں سے ایک اشکال میں نے ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا فضولی نہیں ہے، یہاں پر مالک نے جاتے ہوئے جو ہے نا اپنے بیٹے کو اپنا وکیل بنایا ہے، اور بیٹے نے جو معاملہ کیا ہے وہ عام معاملہ ہے، وکیل کی طرح ہے، ٹھیک ہے، وکیل کا معاملہ کبھی فضولی نہیں ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اس طرح کے اور بہت سارے اشکالات اس بے فضولی کے اوپر کیا ہے، مصنف نے ان سارے اشکالات کو توہم سے تعبیر کیا ہے، وہ سارے توہم ہے، ٹھیک ہے۔ فضلاً ان یسقطہ، چی جائے کہ مثلا وہ ساری جو اشکالات آ کے اس روایت کو بے فضولی کی صحت پر استدلال کرنے سے ساقط کرے، مکمل ختم کرے، ختم کرنے کی بات تو چھوڑو، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جو اشکالات جو ہے نا میں اس کو توہم سے تعبیر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْمُوهِنَاتِ، دیکھو، اور وہ تمام اشکالات جو ذکر کیا گیا ہے اس صحیحہ کے حوالے سے، من الموہنات، موہنات یعنی وہی توہم ہے، سارے موہنات میں سے، اشکالات میں سے جو کچھ اس روایت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، موہونتاً، سب کے سب توہم ہے، سب کے سب خام و خیال ہے، حقیقت میں کوئی اشکال جو ہے نا اس صحیحہ کے رد میں یا اس کو بے فضولی کی صحت پر دلالت نہیں کرتی ہے، اس بنا پر جو دلیلیں ہیں ان کے اشکالات کوئی یعنی طاقت کے یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارا توہم ہے۔ الا، ایک مشکل ہے اس روایت کے اندر، وہ کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں ظہور الروایہ فی تأثیر الاجازت المسبوقۃ بالرد، لیکن اس روایت کے اندر
جو اجازہ مؤثر ہوگا، اجازہ کا تأثیر ہونا، ٹھیک ہے، روایت کے اندر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اجازہ مؤثر ہوگا المسبوقۃ بالرد، جس سے پہلے رد ہو پھر اس کے بعد اجازہ مؤثر ہوگا، یہ سمجھ آ جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے یہاں پر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اجازت سے پہلے مالک کا رد موجود ہے، پھر رد کے بعد اجازت ہے، تو اس اجازہ کو دیکھا جائے تو اس اجازہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، بے فضولی کی صحت کے لیے مالک کی طرف سے رد سے پہلے اگر اجازت ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر مالک کی طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے اگر رد آ جائے تو پھر اس کے بعد 1000 دفعہ مالک اجازت دے، تمام علماء اجماع ہے اس اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں۔ بس ایک مشکل اس روایت کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ سمجھ آ جاتی ہے اجازت بعد از رد مؤثر ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اجازہ بعد از رد مؤثر نہیں ہو سکتا ہے، اس کے عدم جو ہے نا صحت پر تمام علماء اتفاق ہے۔ یہ ایک مشکل ہے۔ یہاں سے سوال مقدر ہے، بھئی آپ کو کہاں سے سمجھ آتی ہے بھئی اس اجازت سے پہلے مالک اصلی نے رد کیا ہے؟ تو یہاں سے من بیانیہ بیان کرتے ہیں۔ من جہت ظہور المخاصمۃ فی ذالک، پہلا ہمیں اس روایت کے اندر سے لفظ مخاصمے سے ظاہر ہوتا ہے، جہت مخاصمہ سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے۔ مخاصمہ کا لفظ کہاں پر استعمال کیا ہے؟ دیکھو یہاں پر جو ہے نا فجاء سیدھا فخاصم سیدھا الآخر، ٹھیک ہے، اس لفظ مخاصمہ سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ مالک نے معاملے کو رد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخاصمہ کیا ہوا بھائی؟ مخاصمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تلخ کلامی کی حد تک ہونا۔ تلخ کلامی کی حد تک اس وقت ہوتا ہے جب مالک راضی نہ ہو، معاملے کو رد کیا ہے، تبھی تو مخاصمہ ہوتا ہے۔ تو اس لفظ مخاصمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے مالک نے معاملے کو رد کیا تھا۔ ایک دوسرا من جہت ظہور المخاصمہ و من جہت اطلاق حکم الامام علیہ السلام، امام علیہ السلام نے مالک کو کہا مطلقہ حکم دیا، کیا حکم دیا تھا؟ بتعیین اخذ الجاریۃ و ابنہا ہے، یہاں پر وانہا کہا جاتا ہے کہ یہ وانہا بھی تھوڑا تعویل کرنا پڑے گا، لیکن وہ ابنہا بہتر ہے، کہ مولا نے اس مالک اصلی کو اس حکم کے بارے میں بیان کیا، معین کیا کہ آپ جا کے جاریہ کو اخذ کریں اور اس کے ابن کو اخذ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو مولا نے کہا ہے نا اس حکم یعنی اخذ جاریہ اور اخذ ابن کو معین کر کے کہا ہے، لیکن وہاں پر یہ تعین مطلقہ ہے، نہیں پوچھا ہے بھئی آپ راضی ہے یا نہیں ہے، اگر آپ راضی ہے تو ٹھیک ہے آپ نہ جائیں، اس کو نہ اٹھا لیں، اگر آپ راضی نہیں ہے تو پھر جا کے اٹھا لیں، اس طرح سے نہیں پوچھا، بلکہ کہا کہ سیدھا جا کے کہا مثلا آپ اپنے بچے اور جو ہے نا کنیز اور بچے کو اٹھا لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک اصلی راضی نہیں ہوا ہے، رد کیا ہے، تبھی تو وہ اپنا بچہ اٹھاتے ہیں، لیکن اگر آپ راضی ہے کسی معاملے کے اوپر تو آپ اپنا مال دوبارہ واپس نہیں لاتا۔ آپ اپنا مال واپس لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ راضی نہیں ہے، معاملے کو رد کیا ہے، تو وہ جا کے سیدھا اپنے کنیز اور بچے کو اٹھانا اور مولا کا تفصیل پوچھے بغیر سیدھا جا کے اس کو اٹھا لیں، یہ حکم جاری کرنا دلالت کرتے ہیں کہ مالک راضی نہیں ہے اور مالک نے معاملے کو رد کیا ہے۔ دیکھو خود بتا رہے ہیں، اس بنا پر ہے کہ علی انہ لو لم یرد البیع، اگر بیع رد نہ کرتا تو وجب تقیید الاخذ بصورت اختیار الرد، مولا کے اوپر واجب تھا کہ اس کو کہ بیٹے کو اخذ کریں، یہ والا جو حکم مقید کرنا چاہے تھا بھائی تقیید الاخذ بصورت اختیار الرد، آپ بچے اور کنیز کو اٹھا لیں کب؟ اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں تو، اگر آپ رد کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس طرح سے مقید کرنا چاہے تھا۔ اگر مالک اصلی نے معاملے کو رد نہ کیا ہوتا تو مولا اس کو یہ کہتا بھائی اگر آپ رد کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ بیٹے کو نہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں بصورت اختیار رد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے اخذ جاریہ اور ابن جائز ہے۔ اس طرح سے مولا نے تفصیل نہیں پوچھا، قید نہیں کیا، بلکہ مطلقہ کہا کہ جب اس نے آ کے بیان کیا تو مولا نے کہا جا کے آپ اپنے بیٹے کو اٹھا لیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ پہلے سے مالک نے رد کر دیا ہے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا ومن جہت مناشدت المشتری،
اسی کے اوپر آتا ہے۔ مشتری نے مناشدہ کیا، مناشدہ اسی کو کہتے ہیں کہ قسم کھانا کسی چیز کے طلب کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ مشتری نے آ کے جو ہے نا یہ سارا معاملہ ہوا تو مشتری نے آ کے کیا کیا، قسم اٹھایا، منت سماجت کے لیے امام علیہ السلام امام کی خدمت میں، وَإِلْحَاحِهِ عَلَيْهِ فِي عِلَاجِ فَكِّ وَلَدِهِ، ٹھیک ہے، ولد مشتری نے اپنے بچے کو جدا کرنے کے لیے اس مولا اول سے یا اپنے بچے کو اٹھانے کے علاج کے خاطر مولا کے سامنے آ کے اس نے منت جو سماجت کی، وہ الحاح کہتے ہیں ضد کرنا، کسی کے سامنے سے آگے جانا نہیں، آپ نے کچھ نہ کچھ کرے، اس کو کہتے ہیں الحاح کہتے ہیں، ضد کیا مولا کے سامنے آ کے اس نے منت سماجت کی۔ منت سماجت اس وقت کرنا پڑتا ہے جب مالک نے رد کیا ہو، اگر مالک نے رد ہی نہیں کیا تو منت سماجت کی کیا بات ہے بھائی، جا کے اپنا معاملہ صحیح ہے، کنیز کا بھی آپ مالک ہے، بچہ بھی آپ کا ہے، آپ سیدھا اٹھا لیں، مولا کے سامنے اتنا منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن منت سماجت ہمیں اس وقت کرنا پڑتا ہے جب کوئی غلطی ہوئی ہو یا کہ کوئی معاملہ رد ہوا ہے تو وہاں پر منت سماجت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مناشدہ بیان کرتی ہے کہ مالک نے معاملے کو رد کر دیا تھا۔ ایک اور قول یہاں پر یہ ہے کہ وقول ہوا ومن جہت قولہ علیہ السلام، ایک اور قول ہے، مولا نے کہا کہ حتی، وہ مالک نے کیا ہے، حتی ترسل ابنی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو ہے نا میرے ابن کو، میرے بچے کو تو مجھے واپس نہیں کرے گا تب تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پر ہم نے کہا تھا نا، یہ عبارت ہے، دیکھو، ارسل ابنی، اس نے کہا کہ قال لہو، مشتری نے کیا کہا، مالک نے مشتری سے کہا، مالک اصلی نے مشتری سے کہا بھائی میرا بیٹا چھوڑ دو، آپ نے میرے بیٹے کو قبضہ کیا ہے، تو مشتری نے کیا کہا، میں نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ جو ہے نا تو میرے بچے کو اور کنیز کو نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے، تب تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ لفظ سے بھی الظاہر ظاہر ہوتا ہے کہ فی انہ حبس الولد ولو علی قیمتہ یوم الولادہ، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مالک نے جو ہے نا معاملے کو رد کرے، ہاں، مالک نے یہاں پر معاملے کو کیا کیا تھا، رد کیا تھا، ٹھیک ہے، مالک نے معاملے کو کیا کیا تھا، رد کیا تھا، تبھی جو ہے نا اس نے کہا کہ مثلا جب تک تو کنیز اور جو ہے نا کیا ہے بچے کو واپس نہ کرے تب تک میں اپنا بچہ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے بھائی، اگر اس نے جو ہے نا معاملے کو رد نہ کرتا تو کسی کے بچے کو اٹھا کے منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا جا کے اپنے بیٹے کو اٹھا سکتا ہے، وہ اسی لیے کہتے ہیں، دیکھو، انہ حبس الولد ولو علی قیمتہ یوم الولادہ، ولو علی قیمتہ یوم الولادہ، اس میں ایک نقطہ یہ ہے، دیکھو، اس مالک اصلی نے اس کے کنیز اور بچے کو حبس کیا ہے نا، بچے کو حبس کرنے کی ایک وجہ یہ ہے، معاملے کو رد کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، آپ نے مثلا میری کنیز کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کر کے آپ آزاد بندہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ مثلا جمع کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا تو یہ ابھی غلام نہیں رہا، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ تو آزاد بندہ ہوگا۔ مالک کہتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ایسا غلط کام نہ کرتا، اگر میرے پاس ہوتا، میری کنیز تھی، اگر میں اس کے ساتھ ایسا کوئی کام کر کے بچہ پیدا ہوتا تو یہ غلام پیدا ہونا تھا، میرا مال ہوتا اور مجھ سے اس سے بہت سارے فائدے ہوتے، ابھی آپ کے سامنے جا کے ایسا ہوا اور معاملہ ہوا اور ابھی تو یہ آزاد ہو گیا تو میرے لیے بہت سارا نقصان ہوا ہے، لہٰذا اس نقصان کو جبران کرنے کے لیے، ہاں، یوم الولادہ، اگرچہ یوم ولادت کے وقت یہ جب پیدا ہوا تھا تو غلام اگر ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اس قیمت کو اخذ کرنے کی خاطر ہی اس نے قبضہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مولا نے رد نہ کیا ہوتا تو وہ بچہ اس مالک وہ مشتری، ایک باریک نقطہ ہے، اگر مالک معاملے کو رد نہ کرتا تو یہ بچہ کس کا ہے، مشتری کا ہے، تو مشتری کا اپنا ہے تو پھر اس صورت میں مالک اس کے مقابلے میں قیمت نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ بچہ اس بندے کا خود مشتری کا مال ہے، مشتری کا بیٹا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا اپنا بیٹا ہے، اب اس بیچارے کے لیے اس کے مقابلے میں مال لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں وہ خود راضی ہے، تو راضی ہونے کی صورت میں پھر اس بچے کے مقابلے میں پیسہ لینے کی، قیمت اضافی لینے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ لیکن ابھی یہاں پر کہتے ہیں کہ اس نے بیٹے کو قبضہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملے کو رد کیا ہے، رد کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے لیے یہ بچہ جو ہے نا نقصان ہوا ہے، اگر یہ میرے پاس ہوتا تو یہ غلام پیدا ہوتا اور فائدہ ہوتا، یہ اس چیز کی طرف کیا ہے، اشارہ کرتے ہیں۔
اسی طرح کہا جاتا ہے وحمل امساکہ الولیدہ، ایک تو بچے کی بات ہو گئی، اس نے کنیز کو بھی اپنے ساتھ جو ہے نا اپنے پاس رکھا ہے، ٹھیک ہے، قبضہ کیا ہے، تو کہتے ہیں ولیدہ کا اپنے پاس رکھنا، امساک یعنی رکھنا، علی حفظہا قبضہ کر کے، لأجل ثمنہا، بعض کہتے ہیں دیکھو بھائی ایک اور وہ کیا ہے قرینہ یہ ہے، مالک نے معاملے کو رد نہیں کیا تھا، کیوں؟ بس بچے کو اور اس کنیز کا اخذ کرنا اس لیے تھا کہ وہ کہتا ہے، مالک کہتا ہے بھائی میرے بچے نے آپ کو جو ہے نا کم قیمت پہ بے کیا ہے، ابھی میں نے اس کو رد نہیں کیا ہے، بس میں اس لیے اس کو قبضہ کیا ہے کنیز کو، تاکہ میں آپ سے 50-60 ہزار مزید اضافہ لینا چاہتا ہوں، معاملے کو میں نے رد نہیں کیا، بس صرف میں نے اس لیے کنیز کو اخذ کیا ہے کہ میرے لیے نقصان ہے، آپ تھوڑا مجھے پیسہ دے دیں۔ بعض کہتے ہیں بھائی معاملے کو رد نہ کرنے کے اوپر جو ہے نا اعتراض کرتا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے کیا کہا، معاملے کو مالک نے رد کیا، اس کے اوپر 4-5 قرینہ پیش کیا، اس روایت میں کہا جاتا ہے نہیں بھائی مالک نے رد نہیں کیا ہے، تو پھر ہم سوال کرتے ہیں اس نے کنیز کو کیوں قبضہ کیا، پھر اس کو بچے کو کیوں اٹھایا، تو ہم اس لیے وہ جواب یہ کہتے ہیں دیکھو اس نے کنیز کو اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ اس کے بچے نے اس کو سستے میں دیا تھا، ابھی وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 50-60 ہزار مزید دے دیں تاکہ میں آپ کو واپس کروں، لہٰذا اس نے پیسے کے لالچ میں قبضہ کیا تھا، نہ کہ معاملے کو رد کیا تھا۔ وحمل امساکہ الولیدۃ علی حفظہا، ولیدے کو اپنے کنیز کو اپنے پاس رکھنا جہاں قبضہ کر کے، یا لأجل ثمنہا اضافی پیسہ اور ثمن کی خاطر تھا، کہ حبس ولدہا علی القیمت، جس طرح ہم نے کہا نا بچے کو جو ہے نا قیمت کی خاطر حبس کیا تھا، اسی طرح کنیز کو بھی پیسے کے لالچ میں اس نے قبضہ کیا تھا مالک اصلی نے، نہ کہ اس نے معاملے کو رد کیا تھا۔ تو اس کے جواب یہاں سے آتے ہیں ینافی ہے، یہ بعد میں جو اس کا جو عبارت کے اندر جو اجازت والی جو لفظ ہے نا وہ پہلے والے اس بات کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ بھئی اگر اس نے پہلے رد ہی نہیں کیا تھا، صرف پیسے کی خاطر کیا تھا، تو بعد میں جب اس مالک اصلی نے دیکھا کہ سید الولیدہ، ٹھیک ہے، سید الولید مالک اصلی نا، اس نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو وہ مشتری اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو اجاز بیع الولد، تو وہاں پر لفظ اجازہ کا استعمال کیا ہے۔ اجازہ کا مطلب کیا ہے، یہ بیان کرتا ہے پہلے رد ہو چکا تھا۔ آپ کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، ممکن ہے اس نے کنیز کو اٹھایا ہو پیسے اور اضافی قیمت کی خاطر، ہم مان لیتے ہیں، لیکن بعد میں روایت کا جو آخری حصہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ مالک نے رد نہیں کیا صرف پیسے کی خاطر نہیں، بلکہ مالک کی طرف سے لابد رد واقع ہو چکا ہے، تبھی تو مالک نے بعد میں کہا میں وہ رد واپس لیتا ہوں، میں دوبارہ اجازت دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ اجازہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے رد ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ حمل امساک ولیدہ صرف قیمت کے لیے ہیں، یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ منافات رکھتا ہے قولہ علیہ السلام، معصوم کے اس قول کے ساتھ کہ فلما رأى ذلك سید الولیدہ، ٹھیک ہے، جب فلما رأى ذلك سید الولیدہ، کنیز کے اصل جو مالک ہے مولا ہے، اس نے جب یہ واقعات دیکھا کہ اس کے اپنے بیٹے مشتری نے قبضہ کیا ہے، تو اجاز بیع الولد، اپنے بیٹے کی بے کا اجازت دیا۔ تو یہ جو لفظ اجازہ کہہ رہا ہے بھائی، اس نے جو پہلے قبضہ کیا تھا وہ رد کے طور پر قبضہ کر کے کنیز کو لیا تھا، نہ کہ اپنے پاس پیسے کی لالچ میں اور رد نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں والحاصل، خلاصہ بس والحاصل سے انشاءاللہ کل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یعنی تقریباً ٹائم لمبا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مزید اس کی باتیں کل ہم بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا آج تک کا خلاصہ کیا ہوا، آج تک کا خلاصہ خود بے فضولی کی صحت اور محمد بن قیس کی اصل روایت کے متن کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا مصنف کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر بہت سارے اشکالات ہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ یہ روایت بے فضولی کی صحت پر دلالت کرتی ہے، لیکن بعد از ضرورت، اجازہ بعد از ضرورت ہونا لازم آتا ہے، لیکن اجازہ بعد از ضرورت اگر بے فضولی میں مالک اجازت دیں رد کے بعد، تو پھر اس صورت میں اس اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اجازے کے اندر مالک کی طرف سے رد آیا ہے، تو رد آپ نے کہاں سے سمجھا روایت کے اندر، یہ چیزیں آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس عبارت کے اندر فلان فلان لفظ سے ہمیں رد سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک تو مخاصمہ، دوسرا اطلاق حکم مولا، ہاں تیسرا مناشدہ، یہ سارے الفاظ ہمیں دلالت کرتے ہیں کہ مالک کی طرف سے پہلے رد واقع ہو چکا تھا۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل بیان کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد۔